اس بڑے بول کی وجہ سے وہ آزمائش میں آ گیا. ایک آئس برگ سے ایک برف کے تودے سے جا کے ٹکرایا اور ڈوب گیا. کوئی اسے بدقسمت کہتا ہے, کوئی اسے منحوس کہتا ہے. جو بھی اس جہاز کے قریب جاتا ہے اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی سانحہ, کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہو جاتا ہے. 110 سال قبل ڈوبنے والے تاریخی جہاز ٹائٹینک کی باقیات دیکھنے کے لیے بحر اوقیانوس کی گہرائی میں گئی تھی. ان 22 خاندانوں میں سے 14 میمن گھرانے تھے اور داؤد فیملی دوسرے نمبر پر تھی. وی ایل سی پوڈ کاسٹ with ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے. دنیا میں بہت تعداد میں ارب پتی لوگ موجود ہیں, جن کی تعداد لاکھوں میں نہیں تو ہزاروں میں تو ضرور ہوگی. دنیا کی سب آسائشیں مل جائیں تو اس کے بعد انسان خطروں سے دور بھاگتا ہے, اپنی صحت کا دوسروں کی نسبت زیادہ خیال رکھتا ہے. امیر ماں باپ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی گارڈز رکھتے ہیں. ان کے بچے سائیکل چلا رہے ہوں تو ہیلمٹ ضرور پہنتے ہیں تاکہ گرنے کی صورت میں بچت رہے. مگر کچھ عمرا ایسے بھی ہیں جن کی ہابیز, جن کے شوق کافی خطرناک ہوتے ہیں, جس میں جان کے جانے کا خوف بھی ہوتا ہے. جیسے کوہ پیمائی, لاکھوں روپے فیس ادا کر کے اجازت نامہ لینا اور پھر جان کا رسک وہ علیحدہ. خطرناک بلندیوں پر کمند ڈالتے کئی کوہ پیما موت کے منہ میں اتر جاتے ہیں, جن میں بیشتر امیر لوگ ہوتے ہیں. ایسے ہی ایک مہمجو باپ اور بیٹے کی کہانی ہمارے آج کے پوڈ کاسٹ کا موضوع ہے. شہزادہ داؤد اور سلیمان داؤد پاکستان کی امیر ترین فیملی کے ارکان تھے, جو ٹائٹینک جہاز کا ملبہ دیکھنے کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں جا پہنچے. انہیں لے جانے والی آبدوز, جس کا نام ٹائٹن تھا, وہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے پھٹ گئی اور خطرناک سمندری سیاحت پر جانے والے یہ باپ بیٹا آبدوز میں سوار دیگر افراد کے ساتھ یہ جہان چھوڑ گئے. شہزادہ داؤد پاکستان میں پیدا ہوئے تھے, لیکن بعد میں برطانیہ منتقل ہو گئے, جہاں انہوں نے یونیورسٹی آف بکنگم سے قانون کی تعلیم حاصل کی, جبکہ انہوں نے گلوبل ٹیکسٹائل مارکیٹنگ میں فیلاڈیلفیا یونیورسٹی سے MSc بھی کی. شہزادہ داؤد اپنی اہلیہ کرسٹین اور اپنے بچوں سلیمان اور الینا کے ہمراہ برطانیہ میں مقیم تھے. انہیں فوٹوگرافی کا شوق تھا اور وہ جانوروں سے محبت کرنے والے شخص کے طور پر جانے جاتے تھے. شہزادہ داؤد ہرکلیز کارپوریشن کے وائس چیئرمین تھے. داؤد ہرکلیز کارپوریشن داؤد گروپ کا حصہ ہے اور یہ خاندان گزشتہ 1 صدی سے زائد عرصے سے کاروبار کی دنیا میں مصروف عمل ہے. داؤد ہرکلیز کارپوریشن صنعتوں کے ایک متنوع سلسلے کا انتظام و انصرام سنبھالتی ہے, جہاں شہزادہ داؤد توانائی, زرعی و غذائی اشیاء, خوراک, پیٹروکیمیکلز اور ٹیکسٹائل جیسے شعبوں کے انضمام اور ترقی و اختراع کے مواقع تلاش کرنے میں اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں. شہزادہ داؤد کا شمار پاکستان کے امیر ترین افراد میں ہوتا تھا. وہ برطانوی بادشاہ چارلز کے ذاتی دوستوں میں سے بھی ایک تھے. شہزادہ داؤد بادشاہ چارلز کے بین الاقوامی خیراتی ادارے پرنس ٹرسٹ انٹرنیشنل کے بورڈ کے رکن بھی تھے اور سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتے تھے. ان کے 19 سالہ بیٹے سلیمان داؤد گلاسکو کی یونیورسٹی کے طالب علم تھے, جہاں بزنس اسکول میں انہوں نے اپنا پہلا سال مکمل کیا تھا. ان کے خاندان کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ والی بال کھیلنا پسند کرتے تھے اور سائنس فکشن پڑھنے کا بہت شوق رکھتے تھے. وہ فادرز ڈے پر اپنے والد کے ساتھ اس سفر کو یادگار بنانا چاہتے تھے, مگر یہ سیاہی سفر ان کی جان لے گیا. ویسے تو ہر انسان کو مرنا ہی ہوتا ہے, کتنے سال پہلے یا کتنے سال بعد. بہرحال موت آ ہی جاتی ہے. کچھ دہائیوں بعد سب بھول جاتے ہیں. کتنے عمراء کے نام ہمیں یاد بھی نہیں ہیں, جو آئے اور گزر گئے. مگر جب تک ٹائٹینک کی کہانی زندہ رہے گی, ان باپ بیٹوں کو بھی یاد رکھا جائے گا. اس سیاحی دور کے دوران ہونے والی موت نے انہیں ٹائٹینک کی کہانی کا ایک حصہ بنا دیا ہے. دنیا انہیں ہمیشہ یاد رکھے گی. ٹائٹینک جہاز کو دنیا کی تاریخ کا بدقسمت ترین جہاز مانا جاتا ہے. 2200 مسافروں کو لے کر یہ 1912 میں ساؤتھ ہیمپٹن انگلستان سے نیو یارک کے لیے روانہ ہوا. اس کے بنانے والے
نے شاید ایک دعویٰ کیا جو کہ متنازع ہے، بعض لوگ کہتے ہیں اس نے نہیں کیا، لیکن یہ بہت مشہور تھا کہ اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایون گاڈ کی ناٹ سنک ٹائٹینک، کہ اگر خدا بھی چاہے تو وہ ٹائٹینک کو ڈبو نہیں سکتا۔ کہتے ہیں کہ اس بڑے بول کی وجہ سے وہ آزمائش میں آ گیا، اور صرف وہی نہیں، وہ 2200 مسافر بھی جو ٹائٹینک پر سوار انگلستان سے امریکہ جا رہے تھے، 2200 میں سے 1503 مسافر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے جب ٹائٹینک جہاز ایک آئس برگ سے، ایک برف کے تودے سے جا کے ٹکرایا اور ڈوب گیا۔ اس کے بعد پچھلی صدی کے آخر میں جیمز کیمرون نے ایک مووی بنائی جس کا نام ٹائٹینک تھا، اور اس میں جیک اور روز کے کردار میں لیونارڈو ڈی کیپریو اور کیٹ ونسلٹ تھے، اور یہ فلم آنے والی کئی دہائیوں تک ہالی ووڈ کی بزنس کرنے والی سب سے بڑی فلم رہی۔ اس فلم نے ٹائٹینک کی کہانی کو ایک بار پھر لوگوں کی یادداشتوں میں زندہ کر دیا۔ کوئی اسے بدقسمت کہتا ہے، کوئی اسے منحوس کہتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ جیسے کہ کوئی ایک کرس ہے جو ٹائٹینک کو اور ٹائٹینک کے نام کو فالو کرتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ جیمز کیمرون کو اس نے ارب پتی بنا دیا، لیکن جو بھی اس جہاز کے قریب جاتا ہے اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی سانحہ، کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہو جاتا ہے، اور یہی کچھ سلیمان اور شہزادہ داؤد صاحب کے ساتھ ہوا۔ جنرل ایوب کے دور میں بجٹ تقریر کے دوران انکشاف کیا گیا کہ پاکستان کی 60 سے 80% دولت پر صرف 22 خاندان قابض ہیں، تاہم انہوں نے ان خاندانوں کے نام نہیں بتائے، لیکن اس معاملے نے ایک مزاحمتی عنصر کو جنم دیا، اور پاکستان کے عوامی شاعر حبیب جالب نے لکھا کہ 20 گھرانے ہیں آباد اور کروڑوں ہیں ناشاد، ہم پر اب تک جاری ہے کالی صدیوں کی بیداد، صدر ایوب زندہ باد۔ ذوالفقار علی بھٹو جب برسر اقتدار آئے تو انہوں نے ان خاندانوں کی نشاندہی کی اور متنبع کیا کہ اس وقت پاکستان کو سرمایہ کی ضرورت تھی، لہٰذا یہ خاندان اپنا سرمایہ واپس لے آئیں ورنہ وہ انہیں گرفتار کر لیں گے۔ بعد میں انہوں نے داؤد فیملی سمیت کئی خاندانوں کی املاک کو قومی تحویل میں لے لیا، یعنی انہیں نیشنلائز کر دیا۔ ان 22 خاندانوں میں سے 14 میمن گھرانے تھے اور داؤد فیملی دوسرے نمبر پر تھی۔ اس عرصے میں سیٹھ داؤد کو نظر بند کر دیا گیا، اور جب وہ رہا ہوئے تو امریکہ چلے گئے۔ خیال ہے کہ اس وقت انہیں 2 ارب روپے کا نقصان ہوا تھا۔ جی ہاں، یہ بات 70 کی دہائی کی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج اس کی قیمت کیا ہوگی۔ خیر، احمد داؤد نے امریکہ میں آئل ایکسپلوریشن کمپنی کے ساتھ کاروبار کا آغاز کیا اور ایک جگہ ڈرلنگ کی تو وہاں سے پیٹرول نکل آیا اور ان کے اچھے دن دوبارہ آ گئے۔ جب پاکستان میں جنرل ضیاء الحق بھٹو کی حکومت کو برطرف کر کے اقتدار پر قابض ہو گئے، اس دور میں احمد داؤد واپس پاکستان آ گئے اور ان کی صنعتوں اور سرمایہ کاری کا کاروبار دوبارہ آغاز ہو گیا۔ خیال ہے کہ ان کے جنرل ضیاء الحق کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ عثمان باٹلی والا کے مطابق ان کے 20 ایسے منصوبے تھے جو انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بھائیوں سلیمان داؤد، علی محمد داؤد اور صدیق داؤد اور ستار داؤد میں تقسیم کیے، اور ہر ایک کے حصے میں صنعتیں آئیں جن کو انہوں نے آگے بڑھایا۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں اس بدقسمت ٹائٹن آبدوز سانحے پر کہ یہ حیران کر دینے والی کہانی آخر ہے کیا۔ حادثے کا شکار ہونے والی آبدوز 110 سال قبل ڈوبنے والے تاریخی جہاز ٹائٹینک کی باقیات دیکھنے کے لیے بحر اوقیانوس کی گہرائی میں گئی تھی، جہاں وہ پانی کا دباؤ برداشت نہیں کر سکی اور دھماکے سے پھٹ گئی۔ 1912 میں ایک برفانی تودے سے ٹکرا کر سمندر برد ہو جانے والے شہرۂ آفاق بحری جہاز ٹائٹینک کا ملبہ سمندر کی تہ میں قریب 4 کلومیٹر یعنی 12,500 فٹ کی گہرائی میں موجود ہے، جس کے سفر پر روانہ ہونے والی ٹیم کو ٹائٹن کی لانچ اور ریکوری پلیٹ فارم پر ربڑ کی کشتی کے ذریعے لے جایا گیا۔ اندر آبدوز میں داخل ہونے کے بعد اس کے فرش پر یا تو آلتی پالتی مار کر بیٹھا جا سکتا تھا یا پھر ٹانگیں سیدھی کی جا سکتی تھی۔ امریکی کوسٹ گارڈ کے مطابق ٹائٹن نے اتوار 18 جون 2023 کی صبح سمندر میں غوطہ لگایا
समुद्र की सतह से तह तक उतरने में अंदाजन 2 घंटे लगते हैं, मगर सुबह 10:45 पर टाइटन आबदोज का सतह समुद्र पर मौजूद बहरी जहाज पोलर प्रिंस से राब्ता मुनक़ता हो गया था। टाइटन के दोबारा सतह समुद्र पर नमूदार होने के मुतवक्के वक्त के तकरीबन 3 घंटे बाद यानी शाम 5:40 पर पोलर प्रिंस ने अमरीकी कोस्ट गार्ड को आबदोज की गुमशुदगी के बारे में मुत्तले किया। उस वक्त टाइटन से राब्ता मुनक़ता हुए तकरीबन 8 घंटे गुजर चुके थे। इसके बाद बैनुल अक़वामी सतह पर तलाश और बचाव की कोशिशें शुरू हो गईं। पीर की सपहर तक शुमाली कैरोलिना से एक C-130 हरक्यूलिस तैयारा और ज़ेरे आब सोनार आलात का हामिल एक कैनेडियन P-8 तैयारा तलाश में शामिल हो गया। मंगल के रोज मौसम बेहतर हुआ और हद निगाह में इजाफा हुआ और इस सुबह तक 10,000 मुरब्बा मील यानी 25,900 मुरब्बा किलोमीटर की तलाश की जा चुकी थी। उस दिन अमरीकी एयर नेशनल गार्ड का एक ग्रुप वहां पहुंचा। इसके अलावा एक तहकीकी बहरी जहाज डीप एनर्जी भी, जिसने कैमरे से लैस रिमोट से चलने वाले रोबोट्स तलाश के काम के लिए इस्तेमाल किए। दरियास्ना जदीद आलात ने मंगल की रात और बुध की सुबह बैंग करने यानी जोर से खटखटाने जैसी आवाजों का पता लगाया, जिससे ये उम्मीद पैदा हुई कि टाइटन पर सवार अफराद शायद तब तक जिंदा हों। इस मुकम्मल अंधेरे में 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक नीचे उतरना पड़ता है और फिर समुद्र का फर्श आबदोज की रोशनियों में अचानक नमूदार होता है। यह आबदोज ट्रक के साइज की होती है और इनसे जो रोशनी निकलती है उससे महज चंद मीटर तक आगे ही देखा जा सकता है, यानी सामने महदूद बसारत होती है। और इस तारीक गहराई में आबदोज का चलाना एक मुश्किल काम है, क्योंकि समुद्र की तह पर इसका गैर मुतवाजन होना आसान हो जाता है। इसके बावजूद ओशन गेट के साथ टाइटैनिक के मलबे तक जाने वाले पिछले दौरों पर सवार मुसाफिरों ने बताया कि समुद्र के फर्श तक पहुंचने के बाद अपना रास्ता तलाश करना कितना मुश्किल होता है। जब आप पैंदे को छूते हैं तो आप वाकई नहीं जानते कि आप कहाँ हैं। समुद्र की तह में हम अंधों की तरह ये जानने की कोशिश करते हैं कि टाइटैनिक यहीं कहीं मौजूद है, लेकिन वहां इतना अंधेरा होता है कि समुद्र के नीचे सबसे बड़ी चीज जो सिर्फ 500 गज दूर थी, इसे हमें ढूंढने में 90 मिनट लग गए। पानी की सतह पर तेज लहरें जो कश्तियों और तैराकों को आगे बढ़ाती हैं, शायद हमारे लिए ज्यादा जानी पहचानी हैं, लेकिन गहरा समंदर ज़ेरे आब लहरों से भी भरा हुआ होता है। टाइटैनिक के मलबे के करीब कुछ और जगह भी ऐसी हैं जहां अब तक कोई नहीं पहुंच सका। एक और मुहिमजू पॉल हेनरी नामी साबिक फ्रांसीसी पायलट ने एक ऐसी जगह का दौरा किया जिसकी निशानदेही उन्होंने 1996 में की थी। पता चला कि इस जगह समुद्री हयातियात की भरमार है। खुदा की कुदरत है, आप आसमान की वुसअतों में जाएं तो आपको पता चलता है कि आपके निज़ाम शमसी जैसे न जाने और कितने निज़ाम शमसी हैं, आपकी गैलेक्सी जैसी न जाने और कितनी गैलेक्सीज हैं, और अब तो लोग कहते हैं कि आपके यूनिवर्स जैसे न जाने और कितने यूनिवर्स हैं। वहीं ज़मीन के नीचे चले जाएं तो पाताल में मालूम नहीं क्या क्या मौजूद है। समुंदर में चले जाएं तो उसकी भी अपनी ही दुनियाएं हैं, अनगिनत दुनियाएं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिम्मत दिखाई, जिन्होंने रिस्क लिए और ये डिस्कवरीज की। फिर बहुत से लोग उन डिस्कवरीज को जानने के शौक में इनका हिस्सा बनते गए। शहजादा और सुलेमान दाऊद भी उन्हीं लोगों में से एक थे, लेकिन ये रिस्क वाली मुहिम उनकी जान ले गई। ये फैसला मैं आप पे सोचता हूं कि इंसान को इस तरह के रिस्क्स लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए। कुछ लोग इसी थ्रिल के लिए जिंदा रहते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है दे लव लिविंग ऑन द एज। इसी तरह ये फसाना दुरुस्त है कि नहीं है, ये बात दुरुस्त है कि नहीं है कि टाइटैनिक एक मनहूस जहाज था, एक बदकिस्मत जहाज था, और जो भी इसके करीब जाता है बदकिस्मती को आवाज देता है। जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है, लेकिन आपके फैसले आपके अपने होते हैं। कुछ लोगों के लिए ये थ्रिल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसके लिए रिस्क लेना मुनासिब है। कुछ लोग
संभल कर चलना पसंद करते हैं और सोचते हैं कि रिस्क से बचना चाहिए, खुसूसन ऐसा रिस्क जिसमें जान जाने का डर हो। खैर, हर एक इंसान की अपनी चॉइस है। हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि खुदा शहजादा और सुलेमान दाऊद की फैमिली को सब्र अता फरमाए और उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। और इस दुआ के साथ कि ये नया साल आप लोगों के लिए खुशियाँ लाए, आपको बहुत बहुत दुआएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।